अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल का? कैसे हो गई फिर से मुसलमानों की हार? किसने सही वक्त पर सही काम नहीं किया? कौन है जिम्मेदार? वक्फ बिल में अमेंडमेंट करने के लिए 2014 से यानी 11 साल से कोशिश चल रही थी। बीजेपी हुकूमत ने साफ तौर पर अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया था कि हम ये जरूर करेंगे। 2019 में भी बीजेपी ने थोड़े चेंजेस किए थे और उसे भी अपने मैनिफेस्टो में वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से खुलकर बता दिए थे। और हमारे पास हमेशा ये हाल रहा कि मुसलमानों के नाम पर क़यादत करने वालों के पास ना कोई मैनिफेस्टो था और ना कोई प्लानिंग और ना कोई इरादा। बस मोदी मोदी के नाम पे विर्द करना और गलियों में मजहबी नारे लगा के मुसलमानों के 2-4 सीट जीत लेना। इससे हटके कुछ नहीं रहा। यह वक्फ अमेंडमेंट बिल की कोई छुपी हुई बात नहीं थी और ना ये काम कोई अचानक तौर पे हुआ। बीजेपी अपने इरादों और अवाम के साथ मैनिफेस्टो में किए गए वादों पर डटी रही और 2014 में कही हुई बात 2024 में पूरा कर दी। अगस्त 2024 को लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ। उसके 5 महीने बाद जनवरी 2025 में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई। उसके 3 महीने बाद अप्रैल 2025 में लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो गया और उसी महीने में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बिल की इजाजत दे दी। कानून बन गया, गजट नोटिफिकेशन आ गया और कानून इंप्लीमेंट भी हो गया। उसके 2 महीने बाद यानी जून 2025 को उम्मीद पोर्टल लॉन्च हुआ और 6 महीने का टाइम दिया गया कि 5 दिसंबर 2025 तक उम्मीद पोर्टल पर अपने अपने वक्फ जायदादों की जानकारी अपलोड कर दो। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो ओवरऑल बात यह है कि 11 साल पहले बता दिया गया था और 1.5 साल पहले पूरी कार्रवाई मुकम्मल कर दी गई। सोब हो जाने के बाद मुसलमानों के ठेकेदारों और सियासी उलमाओं ने उठकर वजू किया और मुंह तरफ दारुस्सलाम के पीछे सियासी इमाम के कहकर सफ बना लिए और असदु अकबर कहकर हाथ बांध के पीछे ठहर गए। अब जब कौम के मजहबी रहनुमा, मुफ्ती, उलेमा, आइमा और दीनी मुकर्रिरीन ही जब सियासतदानों को अपना इमाम मानकर उनके पीछे खुद मुख्तदी बन गए तो लाजिम है सियासतदान तो दीन और मुसलमानों के नाम पर सियासत ही करेंगे। वो उनका पेशा है, उनका काम है, वो उनका प्रोफेशन है। मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बिल्स आते रहना तो उनके लिए जैकपॉट है। मुसलमानों के खिलाफ पार्लियामेंट्स में ऐसे बिल्स आते रहते और हमारे लोग उसको वहीं पर फाड़ देते। फिर बिल पास होकर सोब हो जाने के बाद कहीं ना कहीं मजहब और मुसलमानों का इस्तेमाल करके गलियों में अपने 2-4 सीट जीतने का इंतजाम कर लेते। बाबरी मस्जिद पर 25 साल तक सियासत किए, ट्रिपल तलाक पर सियासत किए और अब वक्फ अमेंडमेंट बिल पर देख लीजिए क्या हुआ। वक्फ अमेंडमेंट बिल का पूरा काम पक्का हो गए बाद नाम शरीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लिया गया। वो बोलते ना, दूसरों के खांधे इस्तेमाल कर लेके अपना काम निकाल लेना, फूटे तो दूसरों के खांधे फूटते और अपन सेफ रहते। ऐसे ही नाम किसी और का लिया गया और प्लेटफॉर्म्स किसी और के बनते रहे। जलसे तकारीर पूरे सियासी जमात के थे। हर तरफ नकीब मिल्लत जिंदाबाद और हबीब मिल्लत जिंदाबाद के नारे थे। ऑल इंडिया लेवल पर पूरा मीडिया कवरेज और प्रमोशन सियासी था। वक्फ अमेंडमेंट बिल का तो कुछ काम नहीं हुआ। बस एहतजाज के नाम पर वही अपना फेवरेट टाइम पास, वही जज्बाती जलसे और तकारीर हुए। जलसे तकारीर से कब हुकूमतों के फैसले बदले, हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। तकरीरों से कभी इनकलाब नहीं आया। बस ऐसे ही जलसे तकरीरों से मुसलमान कौम के साथ लगातार 3 महीने तक टाइम पास किया गया। और मुसलमानों का तो वो हाल करके रखे, वो हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते नहीं, अड्डा मड्डा खेल रहे थे। असल मैदान कहीं और रहता। इधर 4 गड़े बना लेते और मुसलमानों को उसमें डाल के रखते। कभी इधर के गड़े में से निकाल के उधर डाल देते, कभी उधर से इधर डाल के बंद कर देते। मुसलमान वहीं 4 गड़ों में इधर से उधर बिजी रहते और उधर असल मैदान में काम तमाम हो जाता। ट्रिपल तलाक के वक्त भी ऐसे ही करे। हुकूमती सतह पर काम कहीं और चल रहा था और इधर सिग्नेचर कैंपेन चला के कौम को रद्दी जमा करने के काम पे लगा दिए थे। इस वक्त भी अजीब अजीब हरकतां किए। इतने काबिल लोग, इतने दानिश्वर लोग, इतने शरीयत के आला लोग, इतने सियासी आला लोग, और ये हरकतें देख के मेरे जैसे एक आम इंसान को बहुत बड़ा ताजुब हुआ कि आखिर करना क्या है और ये लोग क्या कर रही। हर जुमा में मस्जिद के नमाजियों को पकड़ के काले चिंदिया बन दिए। नमाजियां नमाज पढ़ के निकलते ही उनको लाइन बना के खड़ा कर दिए। गलियों में चीखा मार लिए, बत्ती गुल बोल के घरों और दुकानों की लाइट बंद कर लिए।
یہ حرکتوں سے کس کو کیا فرق پڑنے والا؟ کالے چندیاں کیا، پورے کالے کپڑے پہن کے پھاڑ لے کے پھرو، 5 منٹ گھروں کی لائٹ بند کر لینے سے کیا ہونے والا، پورے لائٹاں پھوڑ لو۔ یہ حرکتوں سے آپ کے بازو کی گلی والوں کو فرق نہیں پڑتا، تو اتنے بڑے بڑے علماء، سیاستدان، دانشور لوگ کس خوش فہمی میں ان حرکتوں سے حکومت سے ٹکرانے کی بات کرتے ہیں؟ کون سی دنیا، کون سے زمانے کے ہیں یہ لوگ؟ ادھر بی جے پی 11 سال پہلے اطلاع دے کے 1.5 سال پہلے پورا کام کر دی، اور یہ ہمارے بڑے اور ذمہ دار لوگ گلیوں میں لائن بنا کے کالے چندیا بن کے رات میں لائٹ بند کر لے کے خوش ہو رہی۔ سوچئے ذرا آپ لوگ کہ کس قدر ہمارے بڑے اور ذمہ دار لوگوں نے ہماری مسلمان قوم کو اتنا ڈی گریڈ بے وقوف بنا کر ٹائم پاس کیا۔ یہ سوب دیکھ کے میں تو اسی وقت سے بول رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کرتے ہو تو صحیح لیول پر کام کیوں نہیں کر رہی؟ مسلمانوں کے بڑے مفتی، عالم اور پرسنل لا بورڈ بنے ہو، ذمہ داری لیے ہو مسلمانوں کی، تو سیاستدانوں کی گود میں کیوں بیٹھے ہو؟ مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اعلیٰ سطح پر کام کیوں نہیں کیا جاتا؟ سیاستدانوں کے گود میں بیٹھ کر مسلمان قوم سے ٹائم پاس کیوں کیا جاتا؟ ایک سمپل سی لاجک سب کے سامنے ہے۔ سیاستدان تو کھلے عام دینی جلسوں سے مودی کو برا بولتے، تو اسی سیاستدان کی گود میں بیٹھ کر مودی سے بل واپس لینے کی کیسا امید کر سکتے ہیں؟ مودی کو اگر مسلمانوں کے حق میں کچھ اچھا کرنا بھی ہوگا تو وہ نہیں کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کے دینی جلسوں سے مودی کو برا کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمانوں کا قائد بتا کر، دینی مقدس نعرے لگا کر جب مودی کو برا کہیں گے تو لازم ہے مودی ہو یا کوئی اور مسلمانوں کو کیئر بھی نہیں کریں گے اور انہیں اپنا دشمن سمجھیں گے، کیونکہ انہیں دشمنی کا کھلا پیغام دینی جلسوں سے دیا جاتا۔ میں سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز بنا کر عوام کے لیے پوسٹ کیا، مسلمانوں کو وقف امینڈمنٹ کے حالات حاضرہ بتانے کے لیے کئی پوسٹ میں اشارے دیا۔ جس طرح مسلمانوں کا ٹائم پاس کیا جا رہا ہے وہ کھل کر لکھا، جو ابھی بھی سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے، دیکھ لیجئے۔ مجھے منافق، غدار، میر صادق، میر جعفر کہا گیا، بڑے بڑے فتوے دیے گئے، اور آج دیکھیے پوری مسلمان قوم کو ڈبا کر بھی ذمہ دار لوگ مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ میرے جیسا ایک ادنا انسان، ایک عام انسان جب یہ سب آسانی سے سمجھ سکتا، تو قوم کے اتنے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ، اتنے بڑے بڑے سیاستدان لوگ، اتنے بڑے بڑے جماعتیں سنبھالنے والے، اتنے بڑے بڑے دانشور حضرات جان بوجھ کر مسلمانوں کا ٹائم پاس کیوں کیے؟ میں صرف سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ کئی بڑے لوگوں کو کال کیا تو سب یہی بولے کہ ساری دنیا ایک طرف رہتی اور آپ کی سوچ ایک طرف رہتی۔ تو بے شک میں کسی بھی سیاستدان کو اپنی دنیا مان کر ان کے پیچھے نہیں رہتا۔ میں جتنوں سے بات کیا تو سب یہی بتائے کہ قوم کے ذمہ دار، قوم کے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں، آپ اس بارے میں فی الوقت خاموشی اختیار کریے اور قوم کو ہمارے پروگرام سے دور مت کریے۔ تو آج بتائیے مسلمانوں کو آپ لوگ کہ مسلمانوں کی ذمہ داری لے کر وقف امینڈمنٹ بل کے تعلق سے آپ لوگ کیا کیے؟ میں جو 1.5 سال سے بول رہا ہوں آج وہی ہوا۔ آپ لوگ جلسے تقریروں اور کالے چندیوں سے قوم کا وقت برباد کر دیے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ جب حکومت نے 6 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ جاؤ امید پورٹل پر رجسٹریشن کرو، اپنی وقف جائیداد کی انفارمیشن اپلوڈ کرو، ورنہ وقف جائیدادیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ حکومت کی طرف سے اتنا کھلا پیغام ملنے کے باوجود آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اعلان کرتا ہے کہ نہیں، یہ سب مت کرو، امید پورٹل کو بائیکاٹ کرو، کوئی بھی امید پورٹل پر رجسٹریشن مت کرو۔ باضابطہ مسلمانوں کو یہ کام کرنے سے روکا گیا۔ اب وجہ اس کی کچھ بھی بتا لیجئے۔ جب پورا کام پکا ہو گیا، قانون بن گیا، قانون امپلیمنٹ ہو گیا اور ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی، تو پھر مسلمانوں کو اس کام سے روکنے کی کیا ایسی حکمت عملی تھی؟ صرف جذباتی تقریراں کر لیے، ویڈیوز لے کے اس کے پیچھے دینی بیک گراؤنڈ لگوا کے اپنی اپنی واہ واہی کر لیے۔ 11 سال کا ٹائم ملا، کچھ نہیں کرے، اور صوب ہو گئے بعد نکل کے میدان میں اتر کے مقابلہ کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، قربانیاں دینا ہے، اپنے دلوں سے پولیس کا خوف نکالو، ظالم طاقتوں اور بی جے پی کا خوف نکالو، کوئی کچھ نہیں کر لے سکتا، ہم ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں، اپنی عظیم جانوں کی قربانی پیش کریں گے، بڑی بڑی طاقتیں ہماری چوکھٹ پہ آئیں گی، اسد الدین اویسی صاحب کی آواز آئیں گی تو ہم تمام مسلمان لبیک کہتے ہوئے ان کی آواز پر گھروں سے نکل جائیں گے، آ جاؤ مقابلہ کرنے آ جاؤ۔
یہ سب تقریراں کر کے سب کو باہر بلا کے کالے چندیاں بن کے سڑکوں پہ لائن بنا کے کھڑا کر دیے، پوروں کو جمع کر لیے، جمع کر لے کے نقیب ملت زندہ باد، حبیب ملت زندہ باد کے نعرے لگوا لیے۔ کہاں تھا مقابلہ؟ کئے کا میدان؟ سوب سیاست کھیل لیے۔ یہ سوب سے کروڑ درجے بہتر تو وہ شاہین باغ کی 90 سال کی بڈھی دادی تھی جو احتجاج کس کو بولتے بتا دی، کالے چندیاں بن لے کے لائٹ بند کر لے کے بھامٹے جذباتی باتاں کر لیتے نہیں بیٹھی تھی وہ، جیسا ہمارے مسلمانوں کے ذمہ داراں، بڑے بڑے لوگاں، بڑے بڑے آوازاں نکالنے والے سوب ٹائم پاس کر کے مسلمانوں کا وقت برباد کر دیے۔ کئی لوگ پوچھے تھے کہ کیا کرنا بتاؤ، لیکن حقیقت میں میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں کچھ کہوں، کیونکہ بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے مفتیان اکرام، بڑے بڑے علماء دین، بڑے بڑے دانشور حضرات سب سیاسی پلیٹ فارم پر کام کر رہے تھے، تو میری کیا اوقات اور میری کیا مجال کہ میں اپنی بات سامنے رکھوں۔ جب 11 سال پہلے بی جے پی اپنے مینیفیسٹو میں لکھ دی تھی کہ وقف میں اس طرح کے امینڈمنٹ لائیں گے، تو 11 سال سے مسلمانوں کے ذمہ داران بھی اپنا مینیفیسٹو بنا کر وقف جائیدادوں کو بچانے کا کام کر سکتے تھے۔ اسٹیٹ لیول پر وقف بورڈ میں جو وقف ڈاکومنٹس ہے اسے سیگریگیٹ کرتے ہوئے تلنگانہ اسٹیٹ میں وقف جائیدادیں کہاں ہیں، کتنے ہیں، یہ سب نشاندہی کرتے ہوئے، اس کی جانچ کرتے ہوئے، سب ایک صحیح آرڈر میں لیتے ہوئے اس کا آن لائن ڈیٹا ریڈی کر سکتے تھے، اپنی وقف جائیدادوں کو اسٹیٹ لیول پر آفیشلی سیکیور کر سکتے تھے۔ 11 سال ملے، 11 سال کے عرصے میں یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہمارے عالی جناب نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب قبلہ کو اتنی نالج ہے، وہ کانسٹیٹیوشن جانتے، شریعت جانتے، وقف کیا ہے جانتے، امینڈمنٹس کیا ہو رہے جانتے، تقریراں کر کے عوام کو اپنی نالج بتاتے، میڈیا میں بیٹھ کر اینکرز کو سمجھاتے، علماؤں کو سمجھاتے، ڈیبیٹ کرتے، اور جب خود بیرسٹر ہے تو سپریم کورٹ میں بہتر طریقے سے خود کیس لڑ سکتے تھے، ججز کے سامنے اپنی نالج بتا سکتے تھے۔ اسد صاحب خود بولتے کہ ان کی زبان کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر ہر طرف مسلمانوں کی بات کرتے، شریعت کی بات کرتے، تو خود کیس لڑ کر سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے اپنی نالج اور زبان کا پاور بتا سکتے تھے۔ اصل میدان تو وہاں ہے، پبلک سن کر کیا کرے گی، پارلیمنٹ میں پیپرز پھاڑنے سے کیا ہوگا، میدان چھوڑ کر سب کام ہو جانے کے بعد صرف عوام میں جلسے تقریراں اور میڈیا ڈیبیٹس کر لینے سے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ بس دنیا کو یہی معلوم ہوگا کہ آپ مسلمانوں کے واسطے آواز اٹھاتے، پارلیمنٹ میں پیپراں پھاڑتے۔ اس سے ہٹ کر کیا؟ مسلمانوں کو آواز کی ضرورت نہیں ہے، پھٹے ہوئے پیپروں کے ردی کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں کو بھاشن سن کے کچھ کرنا نہیں ہے، ٹی وی پہ ڈیبیٹ سن کے کچھ کرنا نہیں ہے۔ کیا کریں گا مسلمان سوائے کالے چندیاں بن کے پھرنے کے؟ مسلمانوں کو کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ جب 2024 میں وقف امینڈمنٹ بل پیش کرنے کی تیاریاں شروع ہوئی تو آل انڈیا لیول سے مسلم ڈیلیگیشن اٹھ کر یہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک ٹیم پرائم منسٹر سے اور سینٹرل مائنورٹی منسٹر سے جا کے بات کر سکتے تھے، وہاں جا کر سارے مسلمانوں کو ریپریزنٹ کر سکتے تھے۔ امینڈمنٹ بل ڈرافٹ ہو کر پارلیمنٹ میں لانے سے پہلے اعلیٰ سطح پر بیٹھ کر بات کر سکتے تھے۔ اپنے اسد الدین اویسی صاحب تو سینٹرل مائنورٹی منسٹر کے بہت قریب ہے، ڈیلی بات ہوتے رہتی، امت شاہ سے فون پر بات ہوتی، پاکستان کو دولے بھائی ہے بول کے بتانے سوب کے ساتھ مل کے جا سکتے۔ تو بھارت دیش کے مسلمانوں کے لیے اسی لیول پر ان سب سے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ جب اپنی ریاست میں بننے والے ہر سی ایم کو برا بول کے، ہر سی ایم کی بے عزتی کر کے، پھر وہ سی ایم بننے کے بعد ان سے جا کے دوستی یاری کر سکتے، تو پھر بھارت دیش کے مسلمانوں کے لیے پرائم منسٹر سے مل کے کام کیوں نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کے لیے نیشنل لیول کی اور اسٹیٹ لیول کی پالیسی میں اتنا فرق کیوں؟ یہاں پر میں صاف طور پہ بتا دوں کہ مسلمانوں کی ہر معاملے میں ہار کیوں ہو رہی، کیونکہ ہر وقت دینی جلسوں سے مودی مودی کہہ کر مسلمانوں کے ذہنوں میں پرائم منسٹر آف انڈیا کی نیگیٹیوٹی بٹھا دی گئی۔ جبکہ یہ ملک ہمارا ہے، انڈیا ہمارا ہے، تو انڈیا کے پرائم منسٹر کوئی بھی ہو وہ بھی ہمارا ہے۔ وی مسٹ ریسپیکٹ دا چیئر آف پرائم منسٹر۔ پرائم منسٹر کوئی بھی ہو وہاں تک مسلمانوں کا ریپریزنٹیشن ہونا لازم ہے۔ لیکن آپ لوگ غور کر لیجئے کہ جلسے اور تقریروں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ذہن اس طریقے سے پلٹ دیے جاتے
कि प्राइम मिनिस्टर बोले तो मुसलमान अपोजिशन समझते। मुसलमानों को जानबूझकर सेंट्रल मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मुसलमानों को कट करके रखा गया है। तीनी जलसे तकरीरों से मुसलमानों के सामने मोदी को बुरा कहने वाले खुद जाके मिल लेते हैं, लेकिन किसी मुसलमान को मिलने नहीं देते। और अगर जो मुसलमान प्राइम मिनिस्टर से मिले उन्हें गद्दार नबी, गद्दार मिल्लत, मीर सादेक, मीर जाफर और यजीद कहकर मुसलमानों में उनको जलील किया जाता है और खुद मिलकर ईमान वाले बने रहते। बहरहाल हमेशा की तरह मुसलमानों से टाइम पास करते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल और उम्मीद पोर्टल का वक्त गुजार दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरखास्त दिए कि उम्मीद पोर्टल की डेट बढ़ाई जाए, हम रजिस्ट्रेशन करने तैयार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डेट बढ़ाने से इनकार कर दिया। हमारे लोग जो मुसलमानों के बड़े जिम्मेदार बनकर 1.5 साल से जो उगल रहे थे वो आज खुद निगलने तैयार है, लेकिन टाइम नहीं है। मैं तो कहूंगा कि अभी भी मौका है। मुसलमानों की तरफ से एक वफ्द, एक टीम जाकर सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले और उनको जताएं कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड यू आर अवर प्राइम मिनिस्टर एंड वी रेस्पेक्ट द चेयर एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और उन्हें बताएं कि हम किसी सियासी इमाम के ताबे नहीं हैं। भारत देश का मुसलमान किसी सियासी पार्टी का मोहताज नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में मुसलमानों का सही रिप्रेजेंटेशन देते हुए माइनॉरिटी मिनिस्टर को बताएं, होम मिनिस्टर को बताएं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बताएं कि हम भारत देश के मुसलमानों की और उनके वक्फ जायदादों की फिक्र में आए हैं। और अपनी बात उनके सामने रखते हुए उम्मीद पोर्टल की डेट आगे बढ़ाने उनसे रिक्वेस्ट करें। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह डेट जरूर आगे बढ़ेगी, लेकिन खुशफहमी में ना रहें। अभी जितना भी टाइम है उसे गनीमत समझकर उम्मीद पोर्टल पर जल्द से जल्द अपनी वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन करवा लें।